السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس شیئر ضرور فرمائیں۔ اس ویڈیو کے اندر بھی آپ کو 3 سے 4 خبریں سنائی جائیں گی، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، خبر بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ پہلی خبر ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابھی بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ وہ اعلان آپ تمام حضرات کے سامنے حاضر کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی JPC نے وقف ترمیمی بل 2024 کے سلسلے میں رائے طلب کی ہے۔ ایک معزز شہری ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر اپنی رائے JPC تک ضرور پہنچائے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے مضبوط، منظم اور متفقہ طریقے سے رائے دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اپنی دینی، ایمانی، شرعی اور شخصی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنی رائے ضرور بھیجیں۔ رائے بھیجنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں یا QR کوڈ کو اسکین کریں۔ اگر لنک کام نہ کرے تو پھر لنک کو کاپی کر کے گوگل کروم میں پیسٹ کریں۔ لنک اوپن کرنے کے بعد ہندی یا انگریزی زبان منتخب کریں۔ اس کے بعد جی میل کھولیں پر کلک کریں۔ جواب جی میل میں کھلنے کے بعد صرف سینڈ بٹن پر کلک کرنے سے یہ جواب JPC کو پہنچ جائے گا۔ والسلام۔ محمد فضل الرحیم مجددی، جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ ناظرین و سامعین، اس مکمل طریقے کو آپ تمام حضرات کے سامنے میں ویڈیو کی شکل میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس ویڈیو کو تمام دوستوں کے پاس شیئر ضرور فرمائیں۔ چلیے اب طریقہ سیکھ لیتے ہیں۔ دوستو، اس فارم کو پر کرنے کے لیے آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یا ہمارے واٹس ایپ چینل پر ایک لنک ملے گا، آپ کو اس لنک پر کلک کرنا ہے۔ کلک کرنے کے بعد یہاں پر اردو کا آپشن آ رہا ہے، آپ کو یہاں پر کلک کر کے انگلش یا ہندی کے آپشن کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد اوپن جی میل، یہاں پہ اوپن جی میل لکھا ہوا آ رہا ہے، اوپن جی میل پر کلک کریں۔ کلک کرنے کے بعد جی میل میں اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر کلک کریں آپ۔ اوپر یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ JPC کو ای میل سینڈ ہو جائے گا۔ دیکھیے، ای میل JPC کو سینڈ ہو چکا ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ بلڈوزر کارروائی قانونی نہیں، انتقامی سیاست ہے۔ APCR نے مسلمانوں کے خلاف بلڈوزر کارروائی پر اپنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جاری کی۔ کہا کہ یہ کھیل ووٹ بینک کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں مسلمانوں کے خلاف جاری بلڈوزر کارروائی پر ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس APCR کی جانب سے پریس کلب آف انڈیا میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جاری کی گئی، جس میں انکشاف کیا گیا کہ ملک بھر میں بلڈوزر کے ذریعے صرف مسلمانوں کے گھروں کو انتقامی سیاست کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قانوناً دیکھا جائے تو کہیں بھی بلڈوزر کارروائی کا جواز موجود نہیں ہے، لیکن اسے مسلمانوں کو سبق سکھانے کے نام پر مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر ادے پور فرقہ وارانہ فساد کے بعد رشید خان کے مکان پر بلڈوزر کارروائی اور مدھیہ پردیش کے چھتر پور میں کانگریس لیڈر حاجی شہزاد علی کے بنگلے پر بلڈوزر کارروائی پر فیکٹ فائنڈنگ ٹیموں نے مختلف حقائق پر روشنی ڈالی۔ ادے پور فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے ممبران ایڈوکیٹ مزمل رضوی اور ایڈوکیٹ حذیفہ نے کہا کہ یہاں صرف 2 کمیونٹی کے بچوں کے درمیان چاقو زنی کا معاملہ تھا، جس کو جانستہ طور پر فرقہ وارانہ رنگ دے دیا گیا۔ ایک پرتشدد بھیڑ نے مخصوص کمیونٹی کے لوگوں پر حملہ کیا اور ان کی دکانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جس میں پولیس بھی ان کے ساتھ شامل رہی، جبکہ چاقو زنی کے نابالغ ملزم کے والد سلیم خان کے گھر پر 17 اگست کو نوٹس چسپا کیا گیا، جہاں وہ کرائے پر رہتے تھے، لیکن اس مکان کے مالک رشید خان تھے۔ رشید خان کی اپیلوں کے باوجود ان کا مکان بلڈوزر کے ذریعے زمین بوس کر دیا گیا۔ مدھیہ پردیش فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کے ممبر جاوید اختر نے بتایا کہ 21 اگست کو لوگ پرامن طریقے سے FIR درج کرانے کے لیے تھانے پہنچے تھے، جہاں کسی شرپسند نے پتھراؤ کر دیا۔ پولیس نے یہ معلوم کیے بغیر کہ پتھر کس نے چلایا، بھیڑ کی قیادت کرنے کا الزام حاجی شہزاد علی پر لگا دیا اور ان کے بنگلے کو غیر قانونی قرار دے کر بلڈوزر کے ذریعے منہدم کر دیا گیا۔ اس موقع پر بلڈوزر کارروائی پر مذاکرہ بھی ہوا، جس میں حقوق انسانی کے کارکن ہرش مندر، RJD رکن پارلیمنٹ منوج جھا اور ملک کے سابق انفارمیشن کمیشن وجاہت حبیب اللہ نے شرکت کی۔ ہرش مندر نے کہا کہ بلڈوزر کارروائی ہر دور میں ہوتی رہی ہے۔ پہلے غریبوں کی جھونپڑیوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا اور اب مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ اگر کوئی جرم کرے تو اس کے مکان کو منہدم کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ورنہ یہ یوں ہی جاری رہے گا۔ وجاہت حبیب اللہ نے کہا کہ بلڈوزر کارروائی کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ سابقہ حکومت اور انتظامیہ یہ کوشش کرتی تھی
کہ ملک کی ہر کمیونٹی کو لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی تفریق نہ ہو، لیکن آج سب کچھ بدل گیا ہے، جس سے میں تشویش میں مبتلا ہوں۔ آج یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے 20% لوگ اس ملک کے شہری نہیں ہیں۔ یہ کھیل صرف ووٹ کے لیے کھیلا جا رہا ہے۔ ممبر پارلیمنٹ پروفیسر منوج جھا نے کہا کہ بلڈوزر کے ذریعے صرف مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ IPC اور نئے فوجداری قانون کسی بھی دفعے میں بلڈوزر کا ذکر تک نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ انصاف پسند افراد کو اس معاملے میں آواز بلند کرنی چاہیے۔ سینئر صحافی پاشا سنگھ نے بلڈوزر کارروائی پر میڈیا کے کردار پر گفتگو کی اور کہا کہ اس معاملے پر مین اسٹریم میڈیا خود بلڈوزر پر بیٹھا ہوا ہے اور حکومت کی کٹھ پتلی کے طور پر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے اس معاملے میں اپوزیشن کی خاموشی کو بھی نشانہ بنایا۔ وہیں دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ ہیمنت بسوا شرما سے مسلم رکن اسمبلی کا سوال، مسلمانوں کو اور کتنا ستائیں گے؟ UDF کے مجیب الرحمان نے چبھتا ہوا سوال پوچھا۔ JDU اور سماجوادی پارٹی کو بھی شدید اعتراض۔ تیجسوی یادو اور آسام کے وزیر اعلیٰ میں لفظی جھڑپیں۔ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما جو اپنی مسلم دشمن ذہنیت، بیانات اور اقدامات کی وجہ سے اس وقت سرخیوں میں ہیں، اسے AIUDF آل انڈیا یونائیٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ کے رکن اسمبلی مجیب الرحمان نے یہ چبھتا ہوا سوال پوچھا ہے کہ آپ مسلمانوں کو کتنا ستائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہر جمعے کو ہمیں نماز کے لیے 1 سے 2 گھنٹے ملتے تھے، یہ روایت 1936 سے جاری تھی۔ اس دوران بہت سی حکومتیں اور وزیر اعلیٰ آئے لیکن انہیں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ ہمیں نہیں معلوم کہ موجودہ وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا شرما کو کیا پریشانی ہے۔ وہ مسلمانوں کو ریاست اور ملک سے ہی باہر نکال دینا چاہتے ہیں لیکن ایسا کر نہیں پا رہے ہیں، اسی لیے سیاحت میں اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ رکن اسمبلی مجیب الرحمان نے مزید کہا کہ آپ مسلمانوں کی شناخت سے جڑی ہر چیز ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک سے زیادہ شادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ مسلمانوں کی شادی اور طلاق یعنی قاضی نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ مسلمانوں پر کتنا ظلم کریں گے اور ان سے کتنی نفرت کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پورا ملک آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ سے نفرت کر رہا ہے۔ دری اسنا JDU اور سماجوادی پارٹی نے بھی آسام حکومت کے اقدامات پر شدید اعتراض کیا ہے۔ JDU کے سینئر لیڈر نیرج کمار نے ہیمنت بسوا شرما کو نصیحت کی ہے کہ یہ ملک سیکولر ہے، آئین بھی سیکولر ہے اور یہاں سبھی کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ یہ بات BJP لیڈروں کو معلوم ہونی چاہیے۔ آسام کی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ سماج میں خلیج کو بڑھانے والے ہیں، اسی کی وجہ سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا۔ نیرج کمار کے مطابق اس طرح کے اقدامات کرنے کے بجائے اگر بسوا شرما ریاست کی غریبی ختم کرنے کے اقدامات کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا۔ اس معاملے میں سماجوادی لیڈر ST حسن نے ہیمنت بسوا شرما کو زہریلا انسان قرار دیا اور کہا کہ ایسے لوگوں کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں جن کے دل میں اتنا تعصب ہو۔ ہیمنت بسوا شرما کی زہریلی سیاست پر RJD کے لیڈر تیجسوی یادو نے بھی گرفت کی۔ انہوں نے کہا کہ BJP لیڈروں کے دلوں میں جو زہر بھرا ہوا ہے وہ وقتاً فوقتاً سامنے آتا رہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ترقیاتی کاموں میں آگے نکلنے کی کوشش ہوتی، لیکن یہاں تو کون زیادہ نفرت کر سکتا ہے، اس کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ تیجسوی یادو نے مطالبہ کیا کہ آسام حکومت کو نماز کے وقفے سے متعلق اپنا فیصلہ فوراً واپس لینا چاہیے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے تنقیدیں جھیلنے کے بعد ہیمنت بسوا شرما نے سنیچر کو ان کا جواب دیا۔ انہوں نے تیجسوی کو ٹیگ کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ نماز کے لیے وقفہ ختم کر کے ہم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے۔ ایسا وقفہ ہندوستان کی کسی ریاستی اسمبلی یا پارلیمنٹ میں نہیں دیا جاتا، یہ صرف آسام میں جاری تھا اور غیر آئینی تھا، اسی لیے ہم نے اسے ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے تیجسوی یادو کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم نے کوئی غلط قدم اٹھایا ہے تو آپ بہار اسمبلی میں یہ وقفہ دینے کے لیے قرارداد پیش کریں۔ جب آپ کی حکومت تھی تو کیوں نہیں 4 گھنٹے کا وقفہ دینے کا فیصلہ کیا؟ اگر اب آپ لوگ 4 گھنٹے کا وقفہ دیں تو ہم بھی اپنا فیصلہ واپس لے لیں گے۔ ناظرین و سامعین، ان رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔